نحمد ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لاڈلی امت میں پیدا فرمایا جو اللہ کی سب سے زیادہ لاڈلی امت ہے۔ فرحان بھائی میوٹ پہ لگا دیں، فرمان بھائی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے اندر ہم کو پیدا فرمایا ہے اور یہ درجہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج کی مجلس میں خصوصی بات کرنے کے لیے ایک ٹاپک کو رکھا گیا جس کی ہیڈنگ تھی حجاب ڈے ورسس ویلنٹائن ڈے۔ بظاہر تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ویلنٹائن ہے کیا اور ویلنٹائن کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور ہم اس دن کو جو منانے کے لیے آگے بڑھ کر آتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہیں جانے انجانے میں ہم نصرانیت کو، یہودیت کو، عیسائیت کو، مسیحیت کو تو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے یہ 4 سے 5 باتیں سمجھنا لازم اور ضروری ہے کہ سینٹ ویلنٹائن تھا کون۔ سینٹ ویلنٹائن ایک عیسائی پادری تھا جسے ویلنٹائن ڈے جس کے نام سے منسوخ کیا گیا۔ سینٹ ویلنٹائن کا تہوار بھی کہا جاتا ہے اور محبت کے نام پر مخصوص عالمی دن سے اسے ہر سال 14 فروری کو ساری دنیا میں سرکاری اور غیر سرکاری چھوٹے بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ اس دن شادی شدہ غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور تحفے تحائف دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ بہن بھائیوں اور ماں باپ، رشتہ داروں اور استادوں کو بھی پھول دے کر اس دن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز پر ایک نظر ڈالیں کہ اس دن پوری دنیا میں 14 فروری میں محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دنوں کا تعین کرنا ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جن لوگوں کے درمیان یہ کوئی رشتوں کی اہمیت نہیں ہوتی، جن لوگوں کے درمیان رشتوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ان لوگوں کے لیے دنوں کا تعین ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دن کا تعین کر کر اور اس دن کو پھر اس دن طرح سے مناتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے تو پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے، عورتوں کے اتنے حقوق بیان کیے، ماں بہن بھائی دوستوں رشتہ داروں جان پہچان والوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ یہاں تک حدیثوں میں فرما دیا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جان پہچان والے کو صرف سلام دعا کریں گے۔ حالانکہ کئی صحابہ یہ کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ آیا، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم سرکار دو عالم سے پہلے انہیں سلام کریں، مگر ہمیشہ پہل انہی نے کی۔ تو اس بات کو جب اسلام اتنے حقوق سے بیان کر رہا ہے کہ مسلمان تو سب سے پہلے سلام میں پہل کرے گا مسلمان کے لیے، اور ہم ایک دن کا تعین کر لیں جی محبت ایک دن کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ہے نہیں۔ محبت کے لیے تو اسلام نے 365 دن دیے، اپنے جائز اور حلال رشتوں سے آپ محبت منا سکتے ہو، کسی بھی وقت منا سکتے ہو۔ یورپ کنٹریز کے اندر لوگوں میں اپنے کاروبار کو لے کر اتنی زیادہ سیریس پن پایا جاتا ہے کہ ان کو ان کے رشتوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو وہ ایک دن کا تعین کر لیتے ہیں جی یہ مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ مزدور ڈے ہے، یہ ٹیچر ڈے ہے، یہ ویلنٹائن ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ ڈوگی ڈے ہے، یہ بلا ڈے ہے، یہ فلاں کا ڈے۔ اور ہمارے یہاں تو جب ہم ماں کو ہنس کر دیکھ نہ لیں، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو شخص اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھ لے اسے ایک قبول حج کا ثواب ہے، حج عمرے کا۔ یا رسول اللہ اگر دن میں 10 بار تو کہا 10، تو ہمارے یہاں تو 24 گھنٹے یہ دے دیے گئے کہ محبت اپنے جائز رشتوں سے اپناتے رہو۔ تو دن کا تعین تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ہمارے نزدیک کوئی ایک دن کا تعین نہیں ہے، ہمارے نزدیک 24 گھنٹے 12 مہینے دن کا تعین ہے کہ 12 مہینے ہم لوگوں سے اچھائی کریں اور لوگوں سے اچھائی کرتے رہیں۔ اب دوسری بات پہ چلتے ہیں کہ ویلنٹائن کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کے بارے میں کئی نصرانیت کے اندر آرٹیکل، روایتیں، مکاشفے ملتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو منایا جاتا ہے، محبت کرنے والوں کے لیے خاص دن سمجھا جاتا ہے۔ اسے محبت کرنے والوں کے تہوار، لو فیسٹیول کے نام سے بھی منایا جاتا ہے۔ سینٹ ویلنٹائن تھا کون؟ سینٹ ویلنٹائن ایک مسیح راہب تھا۔ اس سے بھی ویلنٹائن کے
حوالے سے کچھ باتیں جڑی ہوئی ہیں. اسے عاشقوں کے تہوار سے، کس کا اپنا ایم بی ہے، مائک میوٹ پہ لگا دیں. اس سے مائک میوٹ پہ لگا دیں فرمان بھائی. اس سے عاشقوں کے تہوار پر کیوں منایا جاتا ہے اور سینٹ ویلنٹائن نے اس کی کیا نسبت بنتی ہے کہ لوگ اس کو سینٹ ویلنٹائن کہتے ہیں. ویلنٹائن اس کا نام تھا. جیسے آج عیسائیت کے بہت سارے اسکول ہیں، کسی کو سینٹ مائیکل کہا جاتا ہے، کسی کو کیا کہا جاتا ہے، اس طرح سے سینٹ ویلنٹائن اس کا نام تھا اور ہم اس کو ویلنٹائن مناتے ہیں. تو اس سے آخر نسبت ملتی کیا ہے، اس کے بارے میں بک آف نالج میں کیا سے لائق توجہ ہے. ویلنٹائن ڈے کے بارے میں یقیناً یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز رومی تہوار لوپر کیلیا ان کا ایک دیوتا تھا جو رومی سلطنت کے اندر، جو ان کا ایک دیوتا جس کو یہ مانتے تھے، کی صورت میں ہوا. اور قدیم رومی مرادس تہوار کے موقع پر اپنی دوست لڑکیوں کے نام سے قمیضوں اور آستینوں پر لگا کر چلتے تھے. بعض اوقات یہ جوڑے ایک دوسرے کو تحفے طوائف کا تبادلہ کرتے تھے. جب اس تہوار کو سینٹ ویلنٹائن نام پر منایا گیا تو اس کی بعض روایتوں کو برقرار رکھا گیا. اسے اس فرد کے لیے اہم دن سمجھا جائے اور رفیق یافتہ فقہ حیات کی تلاش میں تھا. 17ویں صدی کے ایک پر امید شیز میں یہ بات منسوخ ہے کہ اس نے ویلنٹائن ڈے والی شام کو سونے سے پہلے تکیے کے ساتھ 5 پتے ٹانگے، اس خیال میں تھا کہ ایسا کرنے سے وہ خواب میں اپنے ہونے والے خاوند کو دیکھ سکے گی. بعد از لوگوں نے طائف کی جگہ ویلنٹائن کارڈ کا سلسلہ شروع کر دیا. جس طرح سے اس نے فوقیت اور خرافات کو پکڑنا شروع کیا اور یہ تہوار بدل سے بدلتا چلا گیا. 14 فروری کا یہ محبت کا دن سینٹ ویلنٹائن سے منسوخ کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں محمد عطا اللہ صدیقی نے اپنی ایک جگہ پر لکھا. اس کے متعلق کچھ مستند، اس کے بھائی جان وہ مائک میوٹ پر لگا دیں مہربانی کر کے. اس کے متعلق کوئی مستند حوالہ جات تو موجود نہیں ہے، مگر آرٹیکل بہت سارے موجود ہیں. کہ البتہ ایک غیر مستند خیالی داستان بھی بہت جگہوں پہ پائی جاتی ہے. 3 صدی عیسوی میں ویلنٹائن نام کے ایک پادری تھا جو ایک راہب نون کی زلفوں گریز کا اسیر ہوا. اچھا، عیسائیت اور مسیحیت نصرانیت میں پادری کو فادر کہا جاتا ہے اور ان کے چرچ میں جو لڑکیاں خدمت سر انجام دیتی ہیں انہیں نن کہا جاتا ہے، سسٹرز کہا جاتا ہے. ان دونوں پہ اپنا عیسائیت کی 4 کتابوں کے اشلوک، لونا، پطرس، متی، یونا کے اندر ان پر یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ تا حیات چرچ کی خدمت کریں گی، نہ کہ چرچ سے باہر جائیں گی. اور وہ پادری بھی اور وہ سسٹر جس کو نن کہا جاتا ہے وہ بھی اس کی خدمت میں رہیں گی، چرچ کی خدمت میں. اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں اور مطالعہ کریں، اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کے اندر بے انتہا زنا اور ریپ چرچ میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جوان لڑکیاں اور جوان لوگ اس چرچ میں رہتے ہیں، شادیاں ہوتی نہیں ہیں، ان پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں تو وہ خرافات میں الجھتے چلے جاتے ہیں. بی بی سی نے 2018 میں ایک آرٹیکل شائع کیا. پوپ آف فرانسس نے اس کے لیے ایک میٹنگ شائع کی. بی بی سی پہ یہ آرٹیکل اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو مل جائے گا. اس نے کہا 1950 سے لے کر اب تک تقریباً 2.25 لاکھ سے زیادہ بچوں سے چرچ میں زیادتیاں کی گئی. یہ وہ کیس ہیں جو سبمنٹ ہوئے ہیں، جس کی تحقیق اور ریسرچ کی گئی ہے اور یہ چیز سامنے لائی گئی کہ اتنا زیادہ زنا اور ریپ ہوا. اس کے متعلق کوئی مستند باتیں تو نہیں ہیں، مگر بہت ساری جگہوں پہ افسانے آتے ہیں جو ان کی کتابوں سے بھی ملتے ہیں. ان کے مطابق انہوں نے اس چیز کو، اس دن کی مشابہت کو بدلنے کی کوشش کی. جب وہ سینٹ ویلنٹائن ایک راہب جو تھا اس کے نزدیک اور کئی لوگوں نے اس حکومت کے دور کے اندر نکاح کو ختم، اپنا پسند کی شادی بھاگ کے اس کو کرنے کو ختم کر دیا اور پابندیاں عائد کر دی، تو یہ سینٹ ویلنٹائن جو لوگ بھاگ کر آتے انہیں چرچ میں پناہ دیتا اور ان کی شادیاں کراتا. ایک دن ویلنٹائن صاحب نے اپنی مشترکہ کی تفتیشی کے لیے اسے بتایا کہ اسے ایک لڑکی کو دیکھ کر، ایک بادشاہ یا ایک اس دور کا جو جرنیل تھا، اس کی لڑکی پہ جب اس کا دل آیا تو اسے بتایا کہ 14 اس کو ورغلانے کے لیے یہ سینٹ ویلنٹائن نے
کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے اگر کوئی راہب یا راہبہ سخوی ملاپ بھی کر لے تو اسے گناہ نہیں ہوگا اور گناہ نہیں سمجھا جائے گا. راہبہ نے اس پر یقین کیا اور دونوں جوش عشق میں یہ سب کچھ کر گزرے. صحبت، سیکس، ریپ، زنا سب کر گزرے. کلیسا کی روایت کے یوں دھجیاں اڑا دی گئی، حالانکہ کسی بھی مذہب نے زنا کی اجازت کبھی بھی نہیں دی، نہ کہ اس نے شراب کی اجازت دی. تو انہوں نے کلیسا کے اس رول کی دھجیاں اڑا دی کہ وہ شادیاں نہیں کر سکتے، تو انہوں نے یہ ریپ کر لیا. اور اس کا حشر وہی ہوا جو عموماً ہوا کرتا تھا، یعنی انہیں قتل کر دیا گیا. بعد میں کچھ منچلوں نے ویلنٹائن صاحب کو خراج تحسین پیش کیا کہ واہ، محبت کے لیے مر مٹا یہ پادری، حالانکہ اس نے تو زنا کیا اور اسے شہید محبت کا درجہ پہ فائز کر دیا. اس کی یاد میں منانا شروع کر دیا. چرچ نے ان خرافات کو ہمیشہ ان کی مذمت کی اور اسے جنسی رواداری کی تبلیغ پر مبنی قرار دے دیا. یہی وجہ تھی کہ اسی سال بھی مسیح پادریوں نے اسی دن کی مذمت میں شدید اور سخت بیانات دیے اور کلیساؤں نے اس کے خلاف بے انتہا بیانات دیے کہ یہ جائز نہیں ہے کسی مذہب کے اندر. ایک پادری نے بعض افراد کو اس کی دکان اور نظر آتش کر دی جو ویلنٹائن ڈے کے کارڈ فروخت کر رہے تھے، کیونکہ پادریوں کے نزدیک بھی بہت سارے پادری تو ایسے تھے اور اب بھی موجود ہیں دنیا کے ہر مذاہب میں جو اپنے مذہب سے کہیں نہ کہیں سچے ہیں، چاہے پھر وہ جیوش ہوں، زائنزم ہو، بدھسٹ ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ اپنے مذہب سے کہیں نہ کہیں تو سچے تھے. تو کچھ پادریوں کو اس کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا نظر آیا اور انہوں نے سینٹ ویلنٹائن کو منانے والے پر اور ان کی دکانوں کو نظر آتش کر دیا. ویلنٹائن ڈے کا جرم اور قبولیت مسیح. قدیم رومی اپنے مشترکانہ عقائد کی اعتبار سے خدائی محبت کی مخلص جماعتیں ہیں اور اس کا آغاز تقریباً 1700 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے پہلے قبل مسیح رومیوں کے دور میں ہوا، جب اس وقت رومیوں میں بت پرستی عام تھی اور رومیوں نے پوپ ویلنٹائن کو بت پرستی چھوڑ کر مسیحیت اختیار کرنے کے جرائم میں سزا سنائی. قبل مسیح میں جو ہوا پیچھے کے دور میں جا کر، جس کو عہد نامہ عتیق بھی کہا گیا اور بعد میں جو عہد نامہ آیا اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی آئے، اور مسیحیت اختیار کرنے کے جرم میں سزائے موت دی تھی. جبکہ لیکن خود رومیوں نے مسیحیت قبول کی، کیونکہ رومیوں کو تو 36 کا آنکڑا تھا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے. تبھی تو رومی بادشاہوں نے، بابل تہذیب کے شہنشاہوں نے، بخت نصر نے ہیکل سلیمانی پہ حملہ کیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے. اور پھر جب حضرت عیسیٰ دنیا میں اتارے گئے اور ان کا نزول ہوا اور بعد میں آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تو دوسرے بادشاہ، رومی بادشاہ ٹائٹس نے حملہ کر کے پھر یہودیوں کے چرچ کی یعنی کہ ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ابھی 2000 سال سے یہودیوں کا قبلہ گرا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک تہذیبوں کا تصادم تھا جو چلا آ رہا تھا شروع سے، کہ کوئی طبقہ تو ایسا تھا جو یہ ہر مذہب کو گندا کرنے پہ تلا ہوا تھا، جس نے اس قسم کی فراغت کو چیزوں کو منظر عام پر لایا اور سزائے موت کے دن کو یوم شہید محبت کہہ کر اپنی عید بنا لیا. ویلنٹائن کا جرم اور شادی کرنا، اس کی تاریخ مسیح اور راہب ویلنٹائنز اور ویلنٹائن سے جڑی ہوئی یوں ہے کہ جب رومی بادشاہ کڈوریوس کو جنگ کے لیے لشکر تیار کرنے میں مشکل ہوئی تو اس نے اسی کی وجوہات کا پتہ لگایا. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شادی شدہ لوگ اب جنگ چلنی ہے، تہذیبوں کی تکرار ہونی ہے، رومیوں سے جنگیں ہونی ہیں، کلیساؤں کی. تو اس وقت ان بادشاہوں نے دیکھا کہ جنگ کے لیے تو میں نے نوٹیفیکیشن جو آرگومنٹ نکالا ہے اس کے اوپر کوئی آ کیوں نہیں رہا ہے لڑنے کے لیے. تو بادشاہ نے معلوم کروایا کہ کیا مسئلہ ہے، لوگ کدھر چلے گئے. تو جواب ملتا ہے کہ ان کے اہل اوال ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، لوگ ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیویوں کو، ان چیزوں کو چھوڑ کر آگے جانا نہیں چاہتے، تو وہ جنگوں کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ کیسے جنگ لڑیں گے؟ تو اسی نے شادی پر پابندی لگا دی اس بادشاہ نے، اور اسی شاہی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف خود خفیہ شادی رچائی بلکہ ان لوگوں کی شادیاں بھی کرانے لگ گیا جو بادشاہ کو معلوم نہ ہو. اسی لیے ویلنٹائن کو گرفتار کر کے 14 فروری کو پھانسی دے دی گئی. بادشاہ کلیساؤں نے جب اس کے خلاف کلاؤڈس کی جنگ کے دوران لشکروں کے لیے جب یہ پیغام بھجوایا گیا کہ لشکروں میں لڑنے کے لیے لوگ آتے کیوں نہیں ہیں، تو جوابتاً جواب کیا آتا ہے کہ ان کے بیوی بچے ہیں، وہ نہیں لڑ سکتے. وہ کہتے ہیں اگر ہم مر گئے تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو بادشاہوں نے شادی پر پابندی لگا دی اور یہ حکم نامہ شاہی
دے دیا گیا. اب جو پادریوں کا جو مسئلہ تھا سینٹ ویلنٹائن کا، یا عیسائیت کے نزدیک جو پادریوں کا مسئلہ تھا، اسے فادر کہا جاتا ہے. اور وہ فادر کلیساؤں میں، چرچوں میں رہنے کے باوجود تا حیات شادی نہیں کر سکتے. اور جو چرچ کے اندر جو سسٹرز رہتی ہیں، جن کو سسٹرز کہا جاتا ہے، نن جو وہ رہتی ہیں، ان کو بھی شادی کرنے پر پابندی ہوتی ہے. تو اب ان کی خواہشات تو عروج پہ تھی. جیسے ہی بادشاہ نے ان پر پابندیاں لگائی شادیوں کی، تو ان کی خواہشات تو عروج پر تھی، شہوتیں عروج پر تھی. تو پھر جو لوگ کہیں نہ کہیں بہک جاتے تھے، وہ شادی کر کے اگر آپس میں مل کے بھاگتے، تو یہ کلیساؤں کے اندر، چرچ کے اندر سینٹ ویلنٹائن، جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، یہ ان کو پناہ دیتا اور ادھر ٹھہراتا. اور اسی طرح سے اس نے خود بھی چھپ کے شادی رچا لی اسی سے، لڑکی سے، بادشاہ کی کوئی جان پہچان والی یا اسی کے رشتہ داروں میں سے تھی. تو اس پر سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر کے 14 فروری کو پھانسی دے دی گئی. یونانی دیومالا، یہ دن یعنی کہ 14 فروری کا دن رومی دیوی یونو، جو یونانی دیوی اور دیوتاؤں کی ملکہ اور عورتوں اور شادی بیاہ کی دیوی ہے، ان کا مقدس دن منایا جاتا ہے. جبکہ 15 فروری کا دن ان کے یہاں دیو ایلیوس کا مقدس دن ہے. ان کے عقیدے کے مطابق لیویوس کی ایک بھیڑیا تھی جس نے 2 نہتے مننے بچوں کو دودھ پلایا تھا، جو آگے چل کے روم شہر کی بانی بنی. ویلنٹائن ڈے منانے کے حق میں جو لوگ، جو لبرل طبقہ، جو سیکولر طبقہ، جو فیمنزم ٹائپ کا طبقہ جو دلائل پیش کرتا ہے، وہ دلائل کیا ہیں؟ یعنی کہ ویلنٹائن کے حق میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے منانے کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں، ان کے مطابق ویلنٹائن ڈے خوشیاں اور محبتیں بانٹنے کا دن ہے. ویلنٹائن ڈے منانے والے کی رائے یہ ہے کہ اس روز خاوند اپنی بیوی کو اب سے محبت سے پھول پیش کرے، یا بیوی اپنے سرتاج کو، شوہر کو محبت سے پھول پیش کرے. کیا ہمارا یہ پھول پیش کرنا غلط ہے؟ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ تمہارا یہ پھول پیش کرنا غلط ہے یا نہیں، مگر 1443 سال پہلے سرکار دو عالم نے یہ فرما دیا، جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری بیوی ہے جائز طریقے سے. محبت کا تقاضا ایمان کے لیول کو بڑھاتا ہے، شادی ایمان کو مکمل کرتی ہے. بیوی سے ہنس کر بھی بات کرنے پر نیکیاں ہیں. تو ہم تو سرکار دو عالم کی تعلیمات پر عمل کریں گے. تو دلائل یہ پیش کرتے ہیں کہ بیوی کا پھول دینا غلط کیسے. پھر لبرل ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی حمایت میں 3-4 دلائل دیے جاتے ہیں. یہ محبت کے اظہار کا دن ہے، اس پر پابندی کیوں لگائی جائے؟ انسانی زندگی میں نفرتیں اس قدر زیادہ ہو چکی ہیں کہ ایک دن محبت کا نام اگر کر دیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہم کہتے ہیں برائی نہیں، پر اچھائی بھی نہیں ہے. اچھائی تو اس میں ہے کہ پوری زندگی خدمت خلق میں لگا دی جائے، انسانیت پر لگا دی جائے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا دی جائے. اور دلائل جو عام طور سے دی جاتی ہیں وہ یہ کہ ویلنٹائن ڈے صرف لڑکے اور لڑکیوں کی محبت کا دن نہیں ہے. جب آپ کسی کو ویلنٹائن پہ بتاؤ گے کہ خرافات میں مبتلا ہے وہ، تو وہ جواب کیا پیش کرے گا؟ نہیں جی، یہ تو غیر لڑکوں کا تھوڑی، یہ تو میاں بیوی کا دن ہے. او جی، تیرے پاس تو بیوی نہیں تو تو لائے گا کہاں سے؟ جب آ جائے تو پوری رات ویلنٹائن منا، پورے دن ویلنٹائن منا. کس نے منع کیا؟ ہم تو کہتے ہیں بیویوں کو اپنی محبوبہ بنا کے رکھو، اس سے کھیلو، مسکراؤ، گاؤ اس کے ساتھ، گھر میں خوش رہو، گھومو پھرو جائز طریقے سے. نہیں، یہ کرنا نہیں ہے، دنیا سے ویلنٹائن منانا ہے. تو اس پر پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ نفرتیں تو دنیا میں پہلے بہت ہیں، اور دلائل دی جاتی ہے کہ یہ لڑکا اور لڑکی کا دن نہیں ہے، کیونکہ محبت کا صرف یہی رنگ تو نہیں ہوتا. ماں باپ، بہن بھائی، دوست یار، پڑوسی، رشتہ دار، جاننے والے، کزنے، ان سب سے منایا جا سکتا ہے. محبت کسی ایک دن کی محتاج نہیں ہے. محبت کسی ایک دن کی محتاج نہیں ہے جو نظریہ ہم پیش کرتے ہیں. لیکن پھر بھی پوری دنیا میں 14 فروری کو ویلنٹائن اور محبت کا ہی دن مانا جاتا ہے. باقی دن تم لوگوں کے حق مارو اور اس دن ویلنٹائن کو مان لو. اس دن لوگ اپنے پیاروں سے اظہار کرتے ہیں، اظہار محبت کرنے کے بعد بہت سے طریقوں میں. تاہم پاکستان، انڈیا، زیادہ تر عاشق حضرات ویلنٹائن ڈے کے دن پیار، محبت اور محبت کے اظہار میں شاعریاں کرتے ہیں. سرکار دو عالم کی سیرت پہ تو شعر پڑھا جاتا نہیں ہے، صحابہ کے دفاع میں تو تلوار اٹھائی جاتی نہیں ہے.
موبائل پہ کمنٹ کرتے ہوئے، پوسٹ کرتے ہوئے، ختم نبوت کے عقیدے کو اس کا تحفظ کرتے ہوئے جب فیس بک تمہارا اکاؤنٹ بین کرتا ہے تو ایمان تمہارا بالکل 0/0 ہو جاتا ہے. فیس بک دھمکی صرف ایک دیتا ہے، یا یہ کمنٹ ڈیلیٹ کرو یا یہ صحابہ کی شان کی پوسٹ ڈیلیٹ کرو، نہیں تو اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جائے گا. تو تم وہ کمنٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہو. سرکار دو عالم کی شان میں تو قصیدے نہیں کہے جاتے، مگر عاشق اور معشوقوں کے لحاظ سے بے انتہا اشعار اور کفری اشعار کہہ دیے جاتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر، اسلام میں غیر مردوں اور غیر عورتوں کا ایک دوسرے سے ملنا، اختلاط کرنا اور اس طرح کی گفتگو جائز ہی نہیں ہے. مسیحت کا نظریہ کیا ہے اس پر؟ لوکا، پترس، متی، یونا، چاروں کتابیں، انجیل مقدس، اس کا نظریہ کیا ہے؟ چرچ نے ان خرافات کو ہمیشہ ان کی مذمت کی ہے، اسے جنسی بیراوی کی تبلیغ پر مبنی قرار دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ 2016 میں مسیح پادریوں نے اسی دن ان کی مذمت کی اور سخت بیانات دیے. اس کی کڑی کے طور پر یہ تمام بیانات موجود ہیں، اور مسیح پادریوں نے بعض افراد کو لے کر ایک ایسی دکان کو بھی نظر آتش کر دیا جہاں ویلنٹائن کارڈ بکا کرتے تھے. اور 2018 کا BBC کا آرٹیکل جس کا میں نے ذکر کیا، جاؤ گے تو گوگل پہ مل جائے گا، پڑھنا چاہو تو لنک بھیج بھی دوں گا، چاہو تو ڈھونڈ بھی لینا، کہ 2018 تک بچوں سے چرچ کے اندر زیادتی کرنے کے 2.25 لاکھ سے زیادہ کیس وہ ہیں جو رجسٹر سبمنٹ ہوئے. اس کے علاوہ بے انتہا کیس ہو رہے. دنیا کے مختلف ممالکوں میں، جو مختلف ممالک ہیں، حالیہ برسوں میں امریکہ، یورپ میں اس دن کو جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. ہم جنس پرست بھی اس میں مبتلا ہیں. نوجوان، گیلزم، لیزبین اتھارٹیز اور تمام NGOز اس میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں. وہ لڑکیاں پیش کی جاتی ہیں جو ان خرافات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، وہ لڑکے پیش کیے جاتے ہیں جو ان خرافات کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. سینٹ آف فرانسسکو اور ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ہم جنس پرست خواتین حضرات 12 ہو کر باقاعدہ سینٹ فرانسسکو کے اندر باقاعدہ ویلنٹائن پہ لڑکے اور لڑکیاں 12 ہو کر، یہ ویڈیوز، یہ فوٹوز نیٹ پر موجود ہے آرٹیکل کے ساتھ، ننگے ہو کر اس دن کو مناتے ہیں. اور کچھ جو شیطانی قسم کے لوگ پادری تھے، ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ ایشور نے ہمیں دنیا کے اندر ننگا بھیجا تھا تو ہم کپڑے کیوں پہنے، تو وہ اپنے چرچ میں ننگے گھوما کرتے تھے. اور آج بھی ان کے اندر ان کے ایسے چرچ پائے جاتے ہیں. اور باقاعدہ طور پر 12 ہو کر سینٹ آف فرانسسکو کے اندر یہ لوگ جلوس کی صورت میں نکلتے ہیں. اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چاہو تو مل جائیں گی، ہزاروں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے. جلوس کے شرکاؤں نے اپنے سینوں پہ، اعضائے مختصانہ پر اپنی محبوباؤں کے نام چپکا رکھے ہوتے ہیں: کرسٹینا، پیٹر، جان، ایلینا، رائنا، رنیا، الگ الگ نام لگا کر اور اس کو نکلتے ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ محبت پر نام پر آوارہ مردیں اور آوارہ عورتیں جنس پرستی کے لیے تسکین میں شغل ہو کر اس چیز کو، اس رواج کو اٹھا کر معاشرے میں لاتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے یہودیت کی وہ سازش تھی جس میں وہ چاہتا تھا کہ ان کے ایمانوں کو ختم کیا جائے. جب یہ غیر محرم کی طرف اس طرح سے آئے گا تو ان کے ایمان کو ختم کر دیا جائے گا. اب آتی ہے بات پاکستان پر. پاکستان میں گزشتہ 2-3 سالوں سے اس دن کو جشن منانے کا جذبہ نوجوانوں میں جوش پکڑتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ یہاں کا ماحول یورپ جتنا کارساز نہیں ہے، آبادی بھی یورپ جتنی زیادہ نہیں ہے، اس دن کے حصے میں لوگ بڑے جٹے ہوئے ہیں. یہاں پر ویلنٹائن ڈے کا تصور 90 کی دہائی کے آخر میں آیا، اور ٹی وی چینل پہ خصوصی نشریات، میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ یہودیوں کے دنیا میں صرف 4 مقصد ہیں. پوری دنیا میں ایک دجالی حکومت کا قیام. نمبر 2، پوری دنیا کے اندر ان کا دی گریٹر اسرائیل نام سے ایک ملک کا بننا جو لبنان کی سرحدوں تک جائے. نمبر 3، ہیکل سلیمانی کا تیسری مرتبہ تعمیر ہونا. نمبر 4، دجال کی تاج پوشی ہونا جو اسرائیل میں وہ کرنا چاہتے ہیں. ڈیوڈ آف دا اسٹون، تخت داؤدی، جو ملکہ الزبتھ کی کرسی میں جو پتھر
جس پر حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی، اس پتھر کو جو ملکہ الزبتھ کی کرسی میں آج چرچ آف پارلیمنٹ آف برطانیہ کی کرسی میں لگا ہوا ہے، اسے واپس لا کر اس پر دجال کو بٹھا کے تاج پوشی کرنا چاہتے ہیں۔ ان چار مقصدوں کو پورا کرنے کے لیے یہودی نے پوری دنیا کی کیٹیگریز کو صرف 4 طبقوں میں بانٹ دیا ہے۔ نمبر 1، پوری دنیا کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کنٹرول۔ نمبر 2، پوری دنیا کے پانی پر کنٹرول۔ نمبر 3، پوری دنیا کے اناج اور زرعی نظام پر کنٹرول۔ اور نمبر 4، پوری دنیا کی اکنامک کرنسی پر کنٹرول۔ تو ان 4 مقاصد کے لحاظ سے وہ اپنے کام کو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کے اندر اور مشرقی ممالکوں کے اندر ٹی وی کے اوپر بھرپور طریقے سے ویلنٹائن ڈے کو منایا جاتا ہے، مارننگ شوز کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر شوز میں لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ محبت کا جذبہ رکھنے والا دن ہے۔ جذبہ محبت کا رکھنا ہے تو ماں باپ سے رکھو، جا کر بھائی سے رکھو جس سے مہینوں سے بول چالیں بندے۔ تو ٹی وی پہ خصوصی نشریات چلائی جاتی ہے اور میڈیا، دجالی میڈیا اپنا وہ فرض پورا کر رہا ہے جس مقاصد کے لیے یہودیوں نے اسے وجود دیا تھا اور جس مقاصد کے لیے اس سے کام لیا جا رہا تھا۔ اور اسی طرح سے میڈیا اپنے تمام چیزوں کو پورا کر رہا ہے۔ جوش و خروش سے پاکستان میں منایا جا رہا ہے، پھولوں کی فروخت میں کئی 100 گنا اضافہ ہو جاتا ہے اس دن۔ یہی حال کارڈ فروخت کرنے والوں کا بھی ہے۔ 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی مقامات پر ویلنٹائن ڈے منانے پر پابندی لگا دی تھی، مگر کچھ لبرل موم بتی مافیا نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ اور بھارت کی ہندو انتہا شدت پسند تنظیم بجرنگی دل ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے آئے تھے، کہ کیونکہ میں نے جیسے بات شروع میں نے کی کہ تمام مذاہب میں وہ لوگ تھے جو کہیں نہ کہیں اپنے مذاہب تو سچے ہیں، بھلے ان کا اختلاف پھر دنیا میں ہم سے ہو یا کسی بھی مسئلے سے ہو، مگر وہ اپنے مذاہب کی اپنے کلچر کو لے کے کہیں نہ کہیں سیریس سنسیئر ہیں وہ لوگ۔ تو بجرنگی دل نے باقاعدہ دھمکیاں دی ویلنٹائن ڈے منانے والے کو اور ان سے کہا کہ بدترین صورتحال سے ہم تم سے نمٹ لیں گے اگر تم نے ان کے کارڈ بیچے یا تم نے ان کو کسی پارکوں میں ہم نے دیکھ لیا، اور اس کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ اور ایک ہندو تنظیم ہندو محاسبہ نے اعلان کیا کہ وہ کھلے عام آئی لو یو کہنے پر جوڑوں کو زبردستی شادی کروا دے گی۔ زبردستی اگر ہم نے کسی لڑکے یا لڑکی کو ہندوستان میں ویلنٹائن کہتے ہوئے آئی لو یو کہتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ تنظیم ہندو ان کو پکڑ کر زبردستی ان کی شادی کروا دے گی۔ انڈونیشیا مسلم ممالک میں سب سے بڑا ممالک، 2020 میں انڈونیشیا میں ویلنٹائن ڈے پر پابندی رہی۔ حکام نے مختلف ہوٹلوں پر چھاپے مار کر بہت سارے جوڑوں کو گرفتار کیا۔ سعودیہ، شاہ سلمان جب سے آیا سعودیہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لبرل قسم کا بندہ۔ 2002 عیسوی سے لے کر 2008 میں سعودی عرب پولیس نے ویلنٹائن کے حوالے سے کسی بھی چیز کی فروخت پر پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی نہیں بیچے گا۔ اس پابندی نے وہاں ایک کالا بازار، بلیک مارکیٹ بنا رکھی ہے جہاں ویلنٹائن کے پھول دیگر چیزیں ملتی ہیں۔ 2012 میں مذہبی پولیس نے 140 مسلمانوں کو یہ تہوار منانے پر پکڑا اور دکانوں پر فروخت کرتے ہوئے ان کے پھول سارے قبضے میں لے لیے۔ سعودی عرب میں مسلمان یہ تہوار نہیں منا سکتے جبکہ غیر مسلم گھرانوں میں اسے منا سکتے ہیں۔ 2020 میں سعودی عرب میں کھلے عام، شاہ سلمان جیسا لبرل آیا اس دور میں، تو سعودی عرب میں 2020 میں کھلے عام ویلنٹائن ڈے کو منانے کی اجازت دے دی گئی اور پیار کرنے والوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے پھول اور تحفے تحائف خریدنے کے لیے اس سال سرکاری سطح پر منانے کا ویلنٹائن ڈے کا اعلان کر دیا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور نہیں ڈالی جائے گی، اور نہ ہی مذہبی حلقوں میں اس کی مخالفت کی جائے گی، اور جو مخالفت کرے گا اسے ممبروں سے گرفتار کیا جائے گا۔ جب سینما کھولے گئے حرمین شریفین، حرمین قدوس کے اندر جب بیانات ہوئے، شاہ سلمان کے خلاف بات کی گئی تو ممبروں سے کیا انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ سعودیہ نے آج اپنے جھنڈے کا رنگ بھی بدل دیا، اپنے جھنڈے کو باقاعدہ کلمے کو ہٹا کے تلوار ہٹا کے لبرل بنا دیا، سعودی عرب یونائٹڈ کنگڈم۔ یہ ویلنٹائن کی حقیقت تھی۔ اس کے بارے میں چند نظریات لوگوں کے آتے ہیں، 3 قسم کے افسانے پیش کیے جاتے ہیں۔ سارے افسانے میں نے آپ کے سامنے تاریخ اس کی بیان کر دی، کیتھولک چرچ میں یہ کس طرح سے وجود میں آئے، کہاں سے یہ لوگ نکلے۔ داستان کی ایک داستان یہ بھی ہے کہ 3 صدی عیسوی میں جب رومی بادشاہ کلودس کی جنگ کا جو ذکر آیا، جو بھی میں نے آپ سے ذکر کیا پہلی اس کی، وہی تھی کہ اس نے منع کیا، نہ منع اور لوگ مناتے۔
تیسری کہانی یہ بھی ہے کہ جیل میں قیدی کو پادری ویلنٹائن کو قید کرنے کی جیلر کی کم عمر لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور اسی سے ملنے وہ لڑکی آیا کرتی تھی. 14 فروری 270 عیسوی کا یہ طریقہ اس میں محبت کے نام سے آ گیا. مگر مسترد چیز یہی ہے کہ بادشاہ نے ان پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ شادی نہیں کریں گے اور یہ لوگ لڑنے کے لیے جنگوں میں آتے نہیں تھے. آج ذرا سا ہم ایک نظر اٹھا کر سوچیں کیا ہمارا کلچر ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا کلچر ویلنٹائن منانا ہے، ماں کے ساتھ مناؤ، پورا سال مناؤ. وہ تو وہ لوگ مناتے ہیں مدر ڈے جو ماں باپوں کو ٹائم نہیں دیتے، جو کتے بلی سور خنزیر کو اپنی بغل میں سلا لیتے ہیں مگر ماؤں اور باپوں کو اولڈ سینٹر میں جمع کراتے ہیں. جو ہوٹل پہ اگر پوری فیملی یورپ کی کھانا کھائے تو ہر کوئی اپنے جیب سے اپنا بل الگ بھرتا ہے، اور ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی دوست آ جائے تو ہم تو اپنا کام دھندا چھوڑ کے اس کے بل بھرنے لگ جاتے ہیں. محبت یہ ہوتی ہے. جہاں جذبات اور احساسات کی کمی نہیں وہاں ویلنٹائن کی فحاشیت کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم جانے انجانے کے اندر. تو آج یہ ہم تیار کر لیں، یہ ہمارا رواج ہے ہی نہیں، یہ عیسائی رواج ہے. اور حدیثوں میں تو یہی الفاظ ہے جس کا مفہوم ہے جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا. ہم سینٹ ویلنٹائن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ ہم سینٹ ویلنٹائن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا عمر فاروق کے ساتھ؟ ہم سینٹ ویلنٹائن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا عثمان غنی یا حیدر کرار کے ساتھ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ویلنٹائن مناتے مناتے اگر موت آ گئی، اچانک کسی گاڑی نے ٹکر مار دی، زلزلہ آ گیا، پیلر گر گیا چھت پہ، مر گیا، کسی لڑکے نے گولی مار دی. آئے دن لڑکیوں کے چکر میں گولیاں لوگوں کو پڑتی رہتی ہیں، کبھی لڑکیاں لڑکے مروا ڈالتی ہیں، کبھی لڑکے لڑکیاں مروا ڈالتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا اگر اس وقت موت آ گئی تو سینٹ ویلنٹائن کے ساتھ ہی اٹھیں گے پھر ہم قبروں سے بال مٹی جھاڑتے ہوئے، پھر ابو بکر صدیق سے ہمارا رشتہ ادھر کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیں منہ مر کے اللہ کو دکھانا ہے. تو اس دن سے بائیکاٹ کریں، اپنے اپنے اسٹیٹس پر آج رات سے ہی باقاعدہ یہ لکھ کر لگا دیں کہ بائیکاٹ ویلنٹائن یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. اسلام پورے سال اپنے محرم رشتوں سے محبت کا درس دیتا ہے اور خدمت خلق کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اسلام تو امن کا دین ہے. اور اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ بلا شبہ انسانیت کی بھلائی، سکھ، چین اور خوشحالی کا ضامن ہے اسلام. یہ نظریہ ہے. اب ویلنٹائن ہمیں منانا ہے یا نہیں منانا ہے ہر کوئی اپنی قبر کا جواب دے. جو باتیں کہی ہیں اگر کوئی سرچ کرنا چاہے تو گوگل پہ مل جائیں گی، بولیں گے تو لنک بھجوا دوں گا. تمام چیزیں دلائل کے ساتھ ہی ثابت کی ہیں، دی ہے. یہ ہم نے اس کو نہیں بنایا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اب ہم جانے انجانے میں کہتے ہیں، اگر اچھا اردو میں کہتے ہیں، عبدالسلام بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے میں تصور کر لیتا ہوں لڑکی ہے یا لڑکا ہے، میں عبدالسلام بھائی کو کہتا ہوں پادری صاحب آئی لو یو. ویلنٹائن تو پادری کا نام تھا، سینٹ وہ تھا، سینٹ ویلنٹائن. تو کبھی اردو میں بول کے دیکھیں، پادری صاحب آئی لو یو. چلے جی پادری ڈے مناتے ہیں، چلے جی پادری کا ڈے مناتے ہیں. مولوی کا ڈے تو ہم نے کبھی نہیں بنایا، عالمہ کا ڈے تو کبھی نہیں بنایا، مفتی کا ڈے تو کبھی نہیں بنایا، کیونکہ اسلام نے کہا ہر دن اسلام کا ہے. زمانے کو گالی نہ دو، ہر دن اسلام کا ہے. اگر ویلنٹائن منانا ہی ہے تو آج یہ تیار کر لیں کہ ہم اردو میں منائیں گے، اپنی لغتی اور مادری زبان ہم چھوڑیں گے نہیں. آج ایک دن کے لیے تیار کر لیں، یا اپنے اسٹیٹس پر لگا کر دیکھ لیں پادری ڈے مبارک ہو، تو 10 لوگوں کے میسج آئیں گے، اوے بیوقوف کیا لکھ دیا ویلنٹائن ڈے آج تو. او بھائی ویلنٹائن کو اردو میں کر پادری ڈے، یہ تو پادری تھا ویلنٹائن، تو میں کیسے مان لوں؟ تو ہمیں یہ بائیکاٹ کرنا پڑے گا، یہ شروعات کرنی پڑے گی. ہر چیز شروع سے ہوتی ہے. تو یہ ہمارے تہوار نہیں ہیں. جو ہمارے تہوار ہیں وہ مسلمان کے مسلمان پر وہ حق ہے کہ راتوں کو اس کے لیے اٹھ کر دعائیں کرنا. بس اب لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ کچھ کہتا ہوں تو مزہ محفل کا جاتا ہے، کچھ کہتا ہوں تو مزہ محفل کا جاتا ہے، خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان خرافاتوں سے بچائے، اللہ پاک ہمیں ان کی منوسیتوں سے بچائے، اللہ پاک ہمیں اسلام